جا رہے ہیں. ہمارا موضوع ایک ہی ہوگا لیکن اس میں جو آپ کو آرگیومنٹس نظر آئیں گے وہ اتنے مدلل ہوں گے کہ آپ جا نہیں پائیں گے. پروگرام چھوڑ کے جانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسا اسٹیگننٹ ایشو جس کو ہم مزید ڈگ کر کے اس پہ بات کر سکیں, کسی سولوشن کی طرف جا. بالکل. دیکھیں, اور ہم ذکر کر رہے ہیں بطول پاکستان تحریک انصاف کا, پی ٹی آئی کا. ہم بڑے دنوں سے فوکس کر رہے ہیں, تمام میڈیا فوکس کر رہا ہے سعودی عربیہ پہ اور گورنمنٹ کی انیشیٹوز پہ اور وزیر خزانہ پہ اور اکانومی پہ, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی سیاست جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے, اور کیا ایسا تو نہیں کہ پہلی بار سالہ سال میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بیانیے کی جنگ ہار رہی ہے؟ یہ ایک سوال ہے, ہم سامنے رکھیں گے. اور آج ہم ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو کنفیوژن سا ہمیں نظر آ رہا ہے اس جماعت میں, ایک ایسے موقع پہ جبکہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ جو جماعت ہے وہ بہت مقبول جماعت ہے, لیکن یہ تمام تر جو ٹاپک ہے اس میں ہم بڑی گہرائی میں جانا ہے, جو بڑی آپ کو انٹرسٹنگ باتیں جو ہم اپنے ویوز کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. لیکن آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ اسی سے جڑی ہوئی ہے, اور وہ ہے جو بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے جو آج بات کر دی. اب وہ آج ان کی جیل میں ملاقات, ان کا جیل میں جو ہوتا ہے ہیئرنگ ہوتی ہے, وہاں پہ میڈیا والے بھی آتے ہیں, وہاں انہوں نے میڈیا والوں سے کچھ بات کی. وہ جب بات کی مختلف موضوعات پہ, لیکن ایک دو اس میں بہت ہی سخت جملے تھے. اچھا, ایک تو یہ ہوتا یہ ہے, ہمارے ناظرین کے لیے بھی ہم بتا دیں کہ جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ ظاہر بات ہے وہاں پہ کیمراز تو ہوتے نہیں ہیں, تو وہ جو رپورٹرز ہوتے ہیں, صحافی ہوتے ہیں, وہ پھر ٹکرز کی صورت میں وہ جو ہے وہ اپنے دفاتر کو وہ تمام تر انفارمیشن بھیج دیتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ کبھی کچھ چینلز پہ چل جاتی ہے, کبھی وہ سوشل میڈیا پہ چلی جاتی ہے. لیکن آج جو سب سے جو میرے خیال میں امپورٹنٹ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ٹکرز آئے جس میں وہ تمام تر جملے لکھے ہوئے تھے جو کہ عمران خان صاحب نے صحافیوں سے کہے, اس کے بعد عمران خان صاحب کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ ٹویٹ کیا گیا. یہ ہے وہ امپورٹنٹ چیز میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہ رہا ہوں. ورنہ کیا ہوتا ہے, کچھ سخت بات کرتے ہیں بعد میں کہتے ہیں نہیں جی وہ ہم اسکوٹ ہو گئے تھے, یہ ہو گیا تھا, وہ ہو گیا تھا. اب انہوں نے اس کو اون کر لیا ہے, اور وہ جو انہوں نے اون کیا ہے وہ جو ہے وہ ہم اگر تھوڑا سا کوئکلی اگر ہمارے پاس ہے تو ہم اسکرین پہ دکھا بھی دیتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے, یہ عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے یہ اور اس میں بہت سخت باتیں ہیں. اور فاتح صاحب اس سے یہ اسٹیبلش, سب سے جو امپورٹنٹ جو بات ہے نا اس میں جو ایگزیکٹلی انہوں نے کہا ہے نا, میں اس میں نہیں جاتے, لیکن انہوں نے آرمی چیف کے اوپر ڈائریکٹ تنقید کی ہے اور بڑی سخت الفاظ میں تنقید کی ہے, اور یہ کہا ہے کہ میں کچھ بھی اگر ہوا تو میں ان کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا. اچھا, میں ان الفاظ کو ریپیٹ نہیں کروں گا, لیکن بطول یہ اس لیے اتنا سگنیفیکنٹ ہو گیا ہے کیونکہ اس طرح کی باتوں کو اون کرنا, اپنے اکاؤنٹ سے ان کو ٹویٹ کرنا, اس کا مطلب ہے کہ اب بالکل ہیڈ آن ہے, ہیڈ آن. یہ جڑتا ہے ہمارے موضوع سے جو ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف چاہ کیا رہی ہے اور کانٹرڈکشنز کیوں ہیں, کیونکہ ان کے اس سخت بیان سے وہ جو کوشش ہم علی امین گنڈاپور کے بیانات کے تھرو دیکھ رہے تھے, اور ایسا لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی میں کچھ فیکٹرز ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا نرم ماحول ہو جائے, وہ ختم ہو گئے, پھر اور کانٹرڈکشن. بالکل, یہ جو تضادات ہیں نا, اب ہم آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ذرا ان تضادات کو سامنے لاتے ہیں. مثال کے طور پر آج جو بانی پی ٹی آئی نے جو کہہ دیا اس کے بعد تو کوئی کسر رہ نہیں جاتی, مطلب اس سے سخت الفاظ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے. انہوں نے کہہ دیا, اون کر دیا, ٹویٹ کر دیا. پھر لیکن اس سے پہلے ساری بحث کیا ہو رہی تھی کہ جی شاید کوئی ڈیل ہو رہی ہے, شاید کوئی بات چیت ہو رہی ہے, شاید کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی معاملات طے ہو رہے ہیں. اور علی امین گنڈاپور صاحب چیف منسٹر کے پی, انہوں نے, ہم سناتے ہیں اپنے ناظرین کو وہ کیا باتیں کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے والے سے, سنائیے ذرا. وہ بھی ہماری ہے, ملک کے ادارے بھی ہمارے ہیں, اگر کوئی بات چیت ہوگی اس حوالے سے عمران خان صاحب خود موجود ہیں, انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کریں گے. اب یہ ہو رہا ہے کنفیوژن, اب یہ باری باری اب لے کے چلیں. مثال کے طور پر ہوا یہ ہے, دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جی میں آج آپ کے سامنے کیا آرگیو کروں گا, میں یہ آرگیو کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک اس کی جو اسٹرینتھ تھی نا اور ہے, وہ بیسکلی دو ہیں. پہلی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے ان کی, وہ عمران خان صاحب خود ہیں, ان کے گرد ہے نا ساری جماعت, تو اٹس ہم. اور ان کی وجہ سے جو دوسری جو پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہے ان کی مقبولیت, جو کہ اسٹیبلش ہوئی ہے
یہ جو فروری میں الیکشنز ہوئے ہیں تمام تر مشکلات کے باوجود اسٹیبلش کیا انہوں نے کہ وہ مقبولیت ہے. اچھا اب یہ دو ان کی پی ٹی آئی کی دو بڑے اسٹرانگ ایسٹس ہیں, لیکن پرابلم کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جو ان کے سب سے یعنی کہ مؤثر جو شخص ہے اس جماعت میں وہ جیل میں ہے, عمران خان صاحب. ان کے جیل میں ہونے سے کیا ہوا ہے؟ وہ خود آ کر بات نہیں کر پا رہے, وہ خود بیانیہ بنا نہیں پا رہے, اور وہ خود لوگوں کی نظروں کے سامنے ہیں بھی نہیں, اور نہ ہی ان کی جماعت سے ڈائریکٹ ان کا ایکسس ہے, تو فیصلہ سازی نہیں ہو رہی. یہ بہت اہم ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ عمران خان انیشلی خود الگ الگ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے ملاقات کرنا, ایک ہوتا ہے کہ آپ ایکسیسیبل ہیں سب کو. اگر وہ باہر ہوتے تو ان کا جو ایک اثر ہے اپنی جماعت میں اور اپنی سپورٹرز میں وہ بالکل الگ ہے. اب وہ نظروں سے غائب ہیں, تو ان کا جو سب سے پورٹنٹ ویپن ہے وہ اس ٹائم جیل کے اندر ہے. اور دوسرا جو ان کی مقبولیت ہے, دیکھیے مقبولیت کا اگزامپل وہ ہے بطول کہ ایک بینک کا چیک نہیں ہوتا, وہ چیک ہے, اس چیک پہ میں آپ کو کہوں کہ جی 10 کروڑ روپے بطول آپ کے کیش میں, لیکن اگر بینک بند ہے تو اس چیک کی کیا ویلیو ہے؟ ناٹ فیئر. وہ آپ بینک جا ہی نہیں سکتی اور اس کو کیش ہی نہیں کرا سکتی. تو مقبولیت جو ہے اس کا بھی یہی چیز, مقبولیت کیش ہوتی ہے الیکشنز میں. اگر الیکشنز ہو ہی نہیں رہے, ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے, تو اس مقبولیت کا آپ نے ابھی کیا تو کرا؟ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی ٹیکنیکلی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اور جس پروسیس میں ان کو آگے بڑھنا چاہیے وہ رکا ہوا ڈورمنٹ ہے. وہ اس لیے بھی ڈورمنٹ ہوا ہے کیونکہ یہ جو دو ان کے سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ اس ٹائم ان کے کام نہیں آ رہی. اب جب وہ ان کے کام نہیں آ رہی تو کیا ہو رہا ہے؟ مین لیڈر جیل میں بند ہے, مقبولیت ہے کوئی شک ہی نہیں, لیکن وہ مقبولیت جو ہے وہ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتی کسی ٹینجبل پولیٹیکل بینیفٹ میں اس وقت. ان کے جو ووٹر ہیں, لیٹس اسیوم ان کا ووٹر سپورٹر جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں. وہ دو ہی کام کر سکتے ہیں نا, یا تو وہ جا کے بیلٹ باکس میں ووٹ ڈال سکتے ہیں اور اس مقبولیت سے وہ جماعت اقتدار میں آ سکتی ہے, الیکشن تو ہے نہیں. دوسرا یہ کہ وہ اتنے زیادہ سڑکوں پہ آ جائیں کہ وہ انقلاب آ جائے, وہ بھی نہیں ہو رہا. تو اس لیے وہ سپورٹ جو ہے وہ بالکل موجود ہے, لیکن اس کا پی ٹی آئی کو فائدہ نہیں ہے. ہاں نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ مقبولیت بھی کیش نہیں ہو رہی اور جو خان صاحب خود ہیں وہ بند ہیں, تو جو نیچے جو جماعت ہے وہ اب ہو رہی ہے تتر بتر, اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی کس نے کس وقت کس کے حوالے سے کیا بات کرنی ہے. اور اسی وجہ سے ان کی جو ایبلٹی تھی جس کی وجہ سے مشہور تھے نیریٹو بلڈنگ, وہ افیکٹ ہو رہی ہے. نیریٹو دیکھیں نا, بالکل نیریٹو کے دو یعنی بیانیہ جو ہے, بیانیہ کے دو امپورٹنٹ جز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ وہ بیانیہ کا میسج کیا ہے, اور دوسرا ہوتا ہے کہ اس میسج کو لوگوں تک پہنچایا کیسے جا رہا ہے. دو ہی طریقے. ان دونوں کاموں میں وہ بیانیہ کا میسج کیا ہے وہ خان صاحب خود بناتے تھے, اور اس کو لوگوں تک پہنچانا سب سے مؤثر طریقے سے وہ خود پہنچاتے تھے. اب یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب پی ٹی آئی کا بیانیہ اس وقت کیا ہے کہ جی ہمارے لیڈر کو رہا کیا جائے, یہ جو حکومت ہے ہم اس کو نہیں مانتے, اور ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا. یہ تین ان کے ہیں. لیکن پرابلم کیا ہو رہا ہے اس کنفیوژن میں, کوئی ایک بات سامنے نہیں آ رہی. مثال کے طور پر مروت صاحب جو آج کل میرے خیال میں عمران خان صاحب کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں سب سے بڑے نیوز میکر ہیں, شیر افضل مروت صاحب. کل انہوں نے سعودی عربیہ کے حوالے سے ایک عجیب بات کی, پتہ نہیں آپ نے سنی کہ نہیں سنی. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج جو تھا سو کالڈ, اس میں سعودی عربیہ انوالو تھا. اچھا اب انہوں نے کہہ دیا نا, اس کے بعد پی ٹی آئی میں بچ گئی کھلبلی. اور فات صاحب اس میں انوالو نہیں تھا, بلکہ آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اس لسٹ میں اضافہ ہو گیا ہے جو کہ امریکہ سے شروع ہوئی تھی, پھر اس میں محسن نقوی بھی تھے, پھر پی ڈی ایم بھی تھے, اور اب اس میں آخر میں سعودی عربیہ. اور سعودی عربیہ کے حوالے سے انہوں نے بڑی سخت باتیں کر دی کہ یہ ان کے کانڈویٹ ہیں, یہ سارا کچھ کرتے ہیں فلان, اور بڑی بڑی سخت باتیں کرنے کے بعد جب انہوں نے کر دی, اب پی ٹی آئی میں کھلبلی مچ گئی. سب سے پہلے مونس الہی صاحب کی ٹویٹ آئی, زلفی بخاری اور ان کی ساتھ. مونس الہی صاحب نے کیا لکھا, یہ بھی اگر ہے تو ہم اسکرین پہ دکھا دیتے ہیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو غلطی لگی ہے. ان کا حالیہ سعودی عرب کے خلاف بیان اس لیے بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے رجیم چینج پلان میں کبھی بھی سعودی عربیہ کا ذکر نہیں کیا. اس کے بعد جس طرح کہ آپ نے کہا زلفی بخاری صاحب کی ٹویٹ آ گئی, انہوں نے انگریزی میں یہ ٹویٹ کر دی کہ نیدر عمران خان نو پی ٹی آئی ہولڈ اینی سچ اوپینین اباؤٹ دا کنگڈم آف سعودی عربیہ, اور پھر آگے سے انہوں نے سعودی عربیہ کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں. اس کے بعد اسد کیسر صاحب کی ٹویٹ آ گئی, اور انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان اینڈ سعودی عربیہ اسٹینڈ یونائٹڈ
بائی شیئرڈ ویلیوز کلچر اینڈ کامن ویژن فار ریجنل پیس، اور پھر آگے سعودی عربیہ کی تعریفیں. یہ صرف ایک ایگزامپل ہے بطول کہ اس وقت جو بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں. میرا نقطہ کیا ہے؟ میرا نقطہ یہ ہے بطول، اس وقت دیکھیے بڑے امپورٹنٹ ایشوز کیا ہیں. پاکستان معیشت، خارجہ پالیسی، آئی ایم ایف، سعودی عربیہ، انویسٹمنٹ اور اصلاحات. ان تمام بڑے ایشوز پہ مجھے ایک ایسی ویلیو ایڈڈ چیز بتا دیں جو پی ٹی آئی نے اپنے بیانی میں. لیکن اس سے پہلے ایک بڑا جملہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ کہہ دوں، وہ جو ہم نے بھی سارٹ پورا نہیں چلایا، اس میں ایک بڑے مزے کا جملہ مروت صاحب نے بولا تھا کہ جب اینکر نے ان سے پوچھا کہ یہ تو آپ بڑی بڑی بات کریں، تو انہوں نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں، اٹل حقیقت ہے. تو اس سے آپ وہ اس کا اندازہ لگائیں کہ جس جوش سے یہ لوگ غلط بات کر جاتے ہیں اور پھر کولیگز کو بچانا بالکل. تو یہی ہو رہا ہے کہ اب اس میں یہ تو کوئی کچھ کلیئر نہیں ہو رہا کہ یہ جو بڑے ایشوز ہیں اس میں پی ٹی آئی کا کوئی موقف نہیں ہے. ان کے پاس اتنی بڑی ایک پریزنس ہے پارلیمنٹ میں، لیکن یہ ان ایشوز میں کہیں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے. اچھا آئی ایم ایف کی بات کریں، آپ سوچیں کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے جا رہے ہیں، آئی ایم ایف میں ان کی کیا پوزیشن ہے. خان صاحب نے کہا جی ہم خط لکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پاکستان کو پیسے نہ دے. پھر پی ٹی آئی کے مظاہرین نے امریکہ میں جا کے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے سامنے جو ہے نعرے بازی شروع کر دی. شہباز گل صاحب جو چھلانگیں مارتے پھرتے ہیں، انہوں نے جا کے وہاں پہ چھلانگیں مارنی شروع کر دی. اس کے بعد جب یہ ہوا کہ شور مچ گیا کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، ملک کے لیے جو پیسہ آنا ہے آپ ان کو کہہ رہے ہیں ملک کو پیسہ نہ دو، تو پھر وضاحتیں آنی شروع ہو گئی. بیرسٹر سیف نے کہا کہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمارا. تو دیکھیں پرابلم کیا ہو رہا ہے. پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ وہی جو میں بات کر رہا تھا نا، مقبولیت کیش نہیں ہو پا رہی، اور جو ان کا سب سے افیکٹو بیانیہ بنانے والا اور بیانیہ پہنچانے والا جو کہ عمران خان صاحب خود ہیں، وہ ایکسیسیبل نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے مکمل طور پر ہمیں کنفیوژن نظر آ رہا ہے، اور پی ٹی آئی کا جو پہلی باری بیانیے کی دوڑ میں مجھے وہ پیچھے نظر آ رہا ہے.